اپنے دلوں کو پاک کیجئے، دلوں کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیے، یہ دل میلا نہ ہونے پائے۔ ظاہر کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، چہرے کو کتنی مرتبہ دھوتے بھی ہیں، سنوار کے بھی رکھتے ہیں، لیکن دل کی طرف کبھی ہماری توجہ نہیں ہوئی۔ باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اصل ہمارا دل ستھرا ہونا چاہیے، ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دل گناہوں سے، مسلسل اللہ کی نافرمانیوں سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو صاف کر لے، دل کو پاک کر لے، توبہ کے ذریعے سے ندامت، شرمندگی کا اظہار کرے اللہ کے حضور، تو پھر اس کا دل مصفہ اور مزکہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس سیاہی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارا دل کہیں سیاہ نہ ہو جائے، کیونکہ جب دل پہ گناہ کا داغ لگتا ہے اس کو دھو لیا جائے تو دل مصفہ ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہ کی جائے، رجوع اللہ نہ کیا جائے، تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، اس کے ساتھ تیسرا گناہ، حتیٰ کہ دل میلا ہو جائے گا۔ دل پر لگا ہوا ایک داغ تکلیف دیتا ہے اور انسان اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دل داغ ہو جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سفید چادر بچھی ہے، اس پہ ایک نشان بھی سیاہی کا ہو تو آپ کو جو ہے وہ عجیب لگے گا، لیکن جب یہ داغ ہو جائے تو کوئی نئی سیاہی آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگی۔ تو دل پر جب سیاہیاں لگ جاتی ہیں اور دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہ پہ گناہ انسان کو آزردہ نہیں کرتا، بے چین نہیں کرتا، اس لیے کہ دل ہی سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت میاں صاحب نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا کہ جب تو آیا تھا اس دنیا پہ تو تیرے ضمیر کی چادر پر ایک داغ بھی نہیں، لیکن تو نے اس سفید چادر کو میلا کر لیا۔ چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لاویں جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ تو یہ سفید چادر تھی، اس کو زخمی کر لیا، اس کو داغ کر لیا۔ فرمایا گیا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے وہ پہاڑ تلے آ گیا اور ابھی اس کے اوپر گر جائے گا اور کہیں کچل نہ دے۔ وہ جلدی سے تلافی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اور منافق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دی۔ ایک دن میں سویر سے لے کر شام تک کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی بار نگاہیں بھٹکی، کتنی مرتبہ خیال بہکے، سوچوں نے آوارگی کی، زبان نے جھوٹ بولا، کبھی گالی دی، کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی کسی کی بدخواہی، لیکن شام کو چین کی نیند سو گئے۔ ایسے ہی ہے جس طرح دن میں کئی مرتبہ بدن پہ مکھی بیٹھی، ہلکے اشارے سے اڑا دی اور شام کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ فعل ہم نے کتنی مرتبہ کیا۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں کہ ہماری کیفیت قلب کیا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہوتی ہے یا گناہ کرنے کے بعد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، معمول کی زندگی گزر رہی ہوتی۔ دیکھیے زندگی تیزی سے گزر رہی، جو کل جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے، جو آج جوان ہیں کل بوڑھے ہوں گے، اور یہ مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ بوڑھے ہوں گے بھی کہ یا نہیں۔ موت تو راستے میں کھڑی ہے، اچانک ہاتھ لگا کے، اور کسی وقت بھی ہمیں اچک لے اور ہمیں کوئی فرار کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں کہیں اور آپ کہیں ساری زندگی ضائع نہ کر بیٹھیں، اور آنکھیں جب بند ہوں پھر آنکھیں کھلے، پھر فائدہ کوئی نہ ہو۔ ہم اپنے اندر ابھی اتر کے دیکھیں کہ ہماری کیفیت باطن کیا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، یا سویر سے شام تک ڈٹائی کے ساتھ جرم، گناہ، بد زبانیاں اور نظروں کی ناپاکیزگیاں اور خیالوں کی غلاستیں، لیکن اس کے باوجود ہم چین کی نیند سو جاتے ہیں۔
تو پھر یہ علامت نفاق بتائی گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ کوئی مکھی بیٹھی اور ہلکے اشارے سے اڑا دیا. تو یہ دل سیاہ ہو جائے تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا ہے. اللہ کی پناہ مانگو دل کی سیاہی سے کہ دل کہیں سیاہ نہ ہو جائے. دل کی مکمل سیاہی خیر اور شر کی تمیز اٹھا دیتی ہے. جب دل مکمل سیاہ ہو جائے تو پھر اچھائی ہو رہی ہو یا برائی ہو رہی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دل ہی سیاہ ہو گیا. دل کے آئینے پر کدورت کے پردے آ گئے تو اب اس میں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا. دل صاف ہوتا تو اس دل میں جمال الہی نظر آتا، لیکن دل اتنا گدلا ہے کہ اپنا عکس بھی دکھائی نہیں دیتا. تو پھر ہمارے پاس بچا کیا اگر ہمارا دل ہی شفاف نہ رہا، دل ہی پاک نہ رہا. تو میرے رب نے کہا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر، جس نے اپنے باطن کو صاف کر. آپ پوچھیں گے جناب اگر دل کالا ہو گیا ہے تو اب کیا کریں؟ تو میں کیا ہوں کہ میں بتاؤں کہ دل کی سیاہی کا علاج کیا ہے. چلو سارے دستک دیتے ہیں دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین کی چوکھٹ پہ اور حضور سے پوچھتے ہیں دل سیاہیوں سے بھر گیا ہے، اس کا علاج اے چارہ گر بتائیے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو دلوں کا زنگ دو چیزوں سے اترتا ہے، ایک قرآن مجید کی تلاوت سے اور ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے. قرآن مجید کی تلاوت معمولات زندگی میں شامل کر لیجئے تو پھر آپ کے دل سے ظلمتیں اتریں گی، دل کے اوپر چڑھا ہوا میل اور زنگ اترے گا. قرآن مجید اللہ کا وہ پاکیزہ کلام ہے جو باطن میں نور پیدا کرتا ہے اور اندر کی غلاظتیں دور کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں. تو اس کی تلاوت جب ہمارے معمولات میں شامل ہو جائے تو پھر باطن کے زنگ اترنا شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کر اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کر. فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا. تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی. اس قرآن کی تلاوت اپنی زندگی میں شامل کرو، تمہارا کوئی دن قرآن کے بغیر نہ گزرے. اتنے خوش نصیب گھرانے ہیں جن گھروں میں صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو، اور ایسے گھر بھی دھرتی پہ موجود ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت ان کا مقصوم نہیں. ایک زمانے میں قرآن سے لوگ ہدایت لیتے تھے. صحابہ فرماتے ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد اگلی 10 تب پڑھتے تھے جب ان پہ عمل کر لیتے. پھر یہ کتاب تلاوت رہ گئی، لوگ صرف تلاوت کرنے لگے. اب تلاوت بھی موقوف ہو گئی، کتاب زیارت رہ گئی اور بہت سارے تو اس زیارت سے بھی محروم ہیں. یہ کتاب جب ہمارے معمولات زندگی میں شامل ہوگی تو دلوں کا زنگ اترے. دوسری بات میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کریں. ایک مقام پہ ارشاد کیا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو. عرض کی یا رسول اللہ وہ لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے؟ قال الموت، فرمایا موت. جب موت کو یاد کرو گے تو امیدیں قلیل ہو جائیں، آرزوؤں اور تمناؤں کو لگام دی جا سکے. لیکن اگر موت آپ کے نقشے میں نہیں ہے تو پھر آرزویں بے قابو ہوں گی، خواہشیں آوارہ ہوں گی اور زندگی کی مقصدیت ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گی. میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کے اندر
ذرا موت کو بھی جگہ دیں. ویسے تو وہ جگہ اپنی خود بناتی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اپنا آپ خود منواتی ہے. موت کا آج تک کسی نے انکار بھی نہیں کیا. کسی دھرم میں، کسی دین میں، کسی مسلک میں، کسی فرقے میں، کسی گروہ میں موت کا انکار نہیں. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. اور موت جب آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا. تو یہ اپنا وجود خود منوانا جانتی ہے. لیکن کیا فائدہ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے. آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی منصوبہ بندی میں ہر وقت اس خیال میں رہنا چاہیے کہ کسی جگہ بھی موت آ کے کھڑی ہو سکتی ہے اور ہمارا اگلا منصوبہ سارا دھرے کا دھرا رہ سکتا ہے. اور جب آپ موت کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور پھر اپنی زندگی کی منصوبہ بندیاں کریں گے تو پھر آرزویں قلیل ہوں گی، تمنائیں بے قابو نہیں ہوں، اور پھر خواہشیں آوارہ نہیں ہوں. خواہشوں کی آوارگی اور تمناؤں اور آرزوؤں کا بے قابو ہونا انسان کو غافل کر دیتا ہے. اس لیے مقاصد زندگی پر نظر رہے اور آرزویں قلیل رہیں تو زندگی گزارنے کا لطف اور زندگی گزارنے کا مزہ نصیب ہوتا ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھو. موت کو یاد رکھنے سے زندگی کے اندر ایک نظم پیدا ہوتا ہے اور انسان اللہ کے حضور پیش ہونے کے ڈر سے قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دیا. تو یہ اس وقت آ سکتی ہے، ہر وقت اس کے لیے ہمیں آمادہ رہنا چاہیے. موت کا ڈر یا موت کا خوف یا موت کے بارے میں تیاری کا جو لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت ڈرتے رہیں اور کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی تیاری میں لگ جائیں. میں اور آپ سوچیں اگر ابھی ہمیں موت دبوچ لیتی ہے تو کون سا منہ ہے جو اللہ کے حضور لے کے پیش ہو. تو ہر وقت جب انسان مستعد اور فعال رہتا ہے اللہ کے حضور پیشی کے لیے تو پھر اس کی زندگی خود بخود منظم ہوتی ہے اور وہ پہلی فرصت کے اندر توبہ کرتا ہے کہ اگر اچانک موت مجھے یاد دبوچ دیتی ہے تو اس سے قبل میں توبہ کر کے اپنے ما قبل کے گناہوں کی تلافی کر سکوں. تو ہر وقت اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار رہنا اور اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے اپنی تیاری رکھنا، یہ بندہ مومن کی زندگی ہے. اور یہ چیز انسان کی زندگی کے اندر ایک نظم پیدا کرتی ہے، اس کو گناہوں سے بچاتی ہے، اس کو بدکاریوں سے بچاتی ہے، اس کی آرزوؤں کو قلیل کرتی ہے اور اس کی خواہشات کو محدود کرتی ہے. ورنہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اچانک موت اس کو دبوچ لیتی ہے. طول عمل، لمبی امید، آرزوؤں کا لمبا ہونا انسان کے لیے بربادی کا سبب. تو یہ موت کی تیاری ہے کہ ہر لمحہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار رہے کہ نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس اندر گیا ہے پتہ نہیں پلٹ کے باہر آتا ہے یا نہیں، اور باہر آیا ہے پتہ نہیں پلٹ کے اندر جاتا ہے یا کہ نہیں. موت زندگی کی کہانی اتنی ہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی، وہ پرکھنا چاہتا ہے کہ آخرت کے لیے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. آج ہمارے پاس وقت ہے، کل نہیں ہوگا. کل کا پچھتاوا اس سے بہتر ہے کہ آج کا پچھتاوا، اور آج کا پچھتاوا ہمیں توبہ کی طرف لے جائے. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں. تو اس لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے ہمیں توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی اور ہماری آرزویں بھی